المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر اللهم أجل له الفرج. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. شہدائے ملت جعفریہ پاکستان، یہ دو مجالس ان شہداء کی ترغیب کے حوالے سے ہے، اس لیے ہمارا سبجیکٹ بھی شہادت اور ہر مومن سے اللہ نے جو ایک کمٹمنٹ یا وعدہ کیا ہے سورہ عنکبوت میں، اس کے حوالے سے. لیکن کل رات کی مجلس کے اختتام پر ایک جملہ آ گیا تھا، اسی جملے کی وضاحت کے لیے میں نے سورہ نمل کی یہ مشہور ترین آیت تلاوت کی، امن یجیب المضطر. کل رات اختتام مجلس میں بات یہاں پہ پہنچ گئی تھی خود بخود کہ آخر ساری دنیا میں لیکن خاص طور پر اسلامی دنیا میں اور اس میں بھی خاص طور پر پاکستان صاحبان ایمان پہ جو اتنا مشکل وقت نظر آ رہا اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ وہ ایک عجیب سے کرائسس میں مبتلا ہے، تو کوئی ایسی قوم، کوئی ایسی ملت ان پریشانیوں میں ہو جو لاوارث ہوتی ہے تو کوئی تعجب نہیں. ہمارا تو وارث ہے، ہمارا تو والی ہے، ہمارا تو ایک آقا و مولا ہے، ہمارا تو ایک پروٹیکٹر ہے، ہمارا تو ایک گارڈین ہے، ہمارا تو ایک سرپرست ہے. جب وہ ہے اور سیریا میں شہادتوں میں شہادتیں ہو رہی الحمدللہ، اب زینبیہ بھی محفوظ ہیں. اور جو کچھ ریومرز پڑ گئی تھی کہ جناب رقیہ اور جناب سکینہ کے روزے پہ اٹیک ہوا، وہ بھی غلط ہے، یہ روزے بھی محفوظ. لیکن صاحبان ایمان مسلسل شہید ہو رہے ہیں اور یہ روزے بھی. سیریا کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو مجھے آستانے کی مجالس میں اس لیے کرنا پڑے گی کہ یہاں بیت القائم کی دو مجالس پاکستان کا یہ سبجیکٹ اتنا بڑا تھا کہ میں سیریا کو اس کے ساتھ ملا نہیں سکا. اور پھر اس لیے بھی کہ کل کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ کے حوالے سے ہمیں سیریا ہی کے کانٹیکس میں ایک بہت اہم جملہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے. اس میں سیریا کا بہت اہم ایک حصہ اللہم ومن ارادنی بسوء فقرد ومن کادنی فقد، دعائے قبیل. اور اسی سے سملر ایک جملہ زیارت عاشورہ میں یا زیارت عاشورہ کے بعد دعائے ارحام. تو ایوری تھرسڈے نائٹ کسی بھی سبجیکٹ پہ ہماری مجلس ہو، ایون اگر شب عاشور بھی ہو، تو دعائے کمیل کے اس جملے کی میں ایک عام جملے کے ساتھ یا سنٹنس کے ساتھ وضاحت ضرور کرتا ہوں. بہت اہم یہ جملہ ہے کہ ایوری شب جمعہ ہماری میموری میں ریفریش کرایا جاتا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا
کہ سیریا کے حالات کا اس جملے سے تعلق ہے کل آنے والی رات شب جمعہ بھی. دل تو یہاں بھی چاہ رہا تھا لیکن یہاں آلریڈی اتنا بڑا میرا سبجیکٹ تو سیریا. صرف ایک جملہ کہہ دوں جو میں نے پرسوں مسجد علی میں بھی کہا کہ اگرچہ آلموسٹ حرام یہ کہنا کہ امام کب آئے آلموسٹ، لیکن گیس سائن اور ظہور کو دیکھ کے اندازے وہ تو کیا جا سکتا، اور اس کے حوالے سے ایسا لگ رہا کہ سیریا میں بشار اسد کی گورنمنٹ کو ختم کرنا ٹارگیٹ نہیں، کسی سفیانی کو لا کے بٹھانا. ایک سفیانی کو لانے کی فل فلیج پریپریشن ہو چکی، اور سفیانی کو سیریا میں آ کے بیٹھے گا، اس لیے اس کو وہاں لانے کے لیے ضروری جو بھی گورنمنٹ اس وقت ہو پہلے اسے وہاں سے ہٹایا جائے. لیکن سفیانی، سیریا، دعائے کمیل، یہ باتیں بہت زیادہ لمبی ہوتی جائیں گی. اس کے حوالے سے ایک آخری جملہ ہوتے ہیں، اور یہ ساری باتیں کہ آخری زمانے میں سیریا اور وہاں سفیانی کا آنا، اور جو سفیانی کی 3 سائن بتائی گئی ہیں وہ تینوں آج کل پوری ہو رہی ہیں. یہ سب کے حوالے سے اگر میں سوال آپ سے یہ کروں، دیٹ مینس آپ نہیں، آڈینس نہیں، یہ تو بہرحال ایک پوریٹری کا طریقہ ہوتا ہے کہ اگر میں سوال کروں کہ 12 اماموں سب سے زیادہ کس نے یہ والا خطرہ، دیکھو سفیانی کا زمانہ بڑا خطرناک ہوگا، سب سے زیادہ ہمیں وارننگ کہاں سے ملی، کس امام سے؟ تو شاید بہت کم مومنین کے ذہن اس طرف جائیں گے کہ سب سے زیادہ یہ وارننگ ہمیں چوتھے امام نے کربلا کے کانٹیکس میں دی. سفیانی اور کربلا، دجال اور کربلا، آخری زمانہ اور کربلا، امام زمانہ اور کربلا، یہ سب کا ایک دوسرے سے اتنا گہرا کنیکشن ہے کہ امام زمانہ کے حوالے سے سب سے زیادہ اویئرنیس اور ظہور سے پہلے کے جو بڑے بڑے خطرے اس کی وارننگ یہ سب چوتھے امام نے ہم کو دی. بات 5ویں، 6ویں، 10ویں، 11ویں نے جو تیاری کرائی وہ اپنی جگہ، لیکن فل فلیج امام زمانہ کا ذکر چوتھے امام کے زمانے سے شروع، اور بہت ہی مختصر ایک جملے میں یہ بات ہے کہ چوتھے امام 10ویں امام سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی 10ویں کے بعد 12واں امام آنے والا ہے، اتنا قریب ہے زمانہ، کیا 10ویں امام کی ڈیوٹی بنتی ہے کہ تیاری کرا. 11واں امام سمجھ میں آتا کہ ان کے جسٹ آفٹر غیبت شروع ہونے والی، چوتھا اور وہ بھی کربلا کے کانٹیکس میں. یہ بہت کامن سینس کی بات، کربلا کے بعد چوتھے امام ماہ ربیع الاول یہ پہلے آتے ہیں. جہاد کربلا کا جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا لاسٹ اسپرٹ چل رہا ہے مجالس کا، تو جہاد کربلا اہل بیت مدینہ پہنچنے والے ہیں وہاں پہ کہ جہاد کربلا ختم ہو رہا ہے، اس لیے چوتھے امام کی بات کر رہا ہوں. چوتھے امام مدینہ واپس آ کر 2 سال، 4 سال، 10 سال میں شہید نہیں ہوئے، 35 سال، 34 ایئر اینڈ 8 منتھ ایسا کچھ بنتا. لیکن 34 سال سوشیالوجی کے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ 34 سال میں 2 جنریشن کا ٹرن اوور ہو جاتا اور تیسری جنریشن آ جاتی. کربلا کے واقعے کا آفٹر افیکٹ بہت زیادہ تھا. اب جو 3rd جنریشن آئی، اب جو 2nd جنریشن آئی، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی تھی جنہیں کربلا کا غم تھا اور وہ کربلا کے جہاد میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے تھے. پوری جنریشن نہیں آ چکی اور وہ کہتی ہے کہ مولا ہمارے بزرگوں نے غلطی کی. آقا حسین حرم ناصری کیسونا کہتے رہے وہ نہیں ہے، ہم حق ہیں. آج پوری شیعہ دنیا سب سے زیادہ
جو سلوگن یا نعرہ بلند ہوتا ہے لبیک یا حسین لبیک یا حسین، آپ نے اپنی آنکھوں سے عراق کے ماتمی جلوس دیکھے، لبنان کے پروٹیسٹ دیکھے، پاکستان کے پروٹیسٹ دیکھے، لبیک یا حسین، یہ حلب ناصرین کا جواب ہے۔ جب آقا نے عاشور کی سیب حلب ناصرین کہا اور ہم وہیں کھڑے ہوتے تو ہم کیا کہتے؟ لبیک یا حسین۔ وہ آواز آج ہم دے رہے ہیں، لیکن چوتھے امام کے زمانے ہی وہ پرانی جنریشن پوری ختم ہو گئی اور ایک دن 2 جنریشن آ چکی اور لبیک یا حسین مولا ہم حاضر ہیں کربلا کے۔ سب سے زیادہ چوتھے امام کے زمانے کربلا کو یاد کیا گیا، لیکن آقا نے کہا کربلا کا جہاد اس وقت تلوار سے نہیں کرنا، وہ میرا بیٹا آخری امام کرے گا۔ میں بہت شورٹ کر رہا ہوں ورنہ 40 منٹ اس چوتھے امام کے زندگی کے اس حصے کو بیان کرنا پڑتا۔ آپ انتظار کرو میرے بیٹے کا۔ لوگوں نے کہا چلے انتظار کر لیں، لیکن اگر مر گئے، امام نے کہا کہ انتظار کرتے ہوئے مرے گا، جب میرا بیٹا آئے گا اسے اللہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا اور لائے گا اس کو میرے بیٹے کی موت میں شامل ہو۔ جو زندہ ہے وہ ڈائریکٹ جوائن کرے گا، جو مر گیا ہے وہ قبر کے اندر سے آ کے امام کے آدمی کو جوائن کرے گا۔ لیکن ایک جملہ اور ضروری، اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں، لیکن اب آپ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ٹائم کا مسئلہ نہیں، 1.5 گھنٹے تو ویسے ہی مجھے پڑھنا ہے، جب میں کہتا ہوں ٹائم نہیں ہے اس سے مطلب 4 گھنٹے کی مجلس آج میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اور ہے دنیا میں ایسے علاقے کے جہاں 3-3.5 گھنٹے کی مجلس ہو، بہت شوق سے سنا کرتے ہیں یہاں کی جو مجبوریاں، بیچارے جو صاحبان ایمان آ گئے وہ اپنے اس فیصلے پر ریگریٹ تو نہ کرے نا۔ تو میں بہت مختصر بات کر رہا ہوں، میں نے یہ 40 منٹ کا مسئلہ ان شارٹ، جو انتظار کرتے کرتے قبر میں چلے گئے ان میں سے ہر ایک کو زندہ نہیں کیا جائے گا، ان کو آفر کی جائے گی، آنے کو تیار ہو آ جاؤ، اور اگر قبر میں چلے گا وہیں رہنے سے راضی ہو وہیں پہ رہو۔ یہ پکے مخلص سنسیئر ہو آگے مومن، وہ کہیں گے کہ ہم قبر میں وہی ہمارے لیے بہتر، یہ بھی سوالے کے بعد۔ لیکن کسی اور موقع پر بین القائم کئی سالوں کے بعد تو میں آیا ہوں، لیکن انشاءاللہ اگر زندہ رہا تو ریگولر آتا رہوں گا، بولا کہ نہ بولا۔ لیکن آگے خلاصہ یہ ہے کہ چوتھے امام نے جب یہ فرمایا کہ میرے بیٹے کی آدمی وہ انتقام لے گی کربلا، وہاں ہر ایک نے کہا بولا پھر تو ہمیں وہ ٹائم پیریڈ چاہیے، تب یہ جملہ آیا۔ مگر یاد رکھو جسٹ بیفور ظہور، پوری دنیا کی ہسٹری میں، ورلڈ ہسٹری میں سب سے خطرناک زمانہ جسٹ بیفور ظہور ہو۔ اس وقت جان بچانا آسان ہوگا، مال بچانا آسان ہوگا، عزت بچانا آسان ہوگا، ایمان بچانا اتنا مشکل ہوگا کہ امام کا جملہ بچے کو یاد ہے کہ اگر مومن سے کہو کہ آگ ہاتھ میں لے کے جلتی آگ، برننگ فائر، صبح سے شام تک کھڑا ہو جائے، وہ کہے گا یہ بہت ایزی، اور اس سے کہا جائے گا اپنے ایمان کو صبح سے شام تک بچا لو، تو یہ زیادہ مشکل ہے۔ دونوں چیزیں بڑھتی۔ آخری زمانہ دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری کہ زمانے کا امام آنے والا، اور مومن کا سب سے بڑا ٹرائل اور امتحان ایمان کو خطرہ ہوگا جب بھی کو چنانچہ چوتھے امام، یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ بتائیں۔ زمانے کے امام کا انتظار کرو، اور زمانے کے امام جب انتظار کرو تو ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ وہ امام آئے۔ اب یہ جملہ میرا، کوفے والوں کی طرح جنہوں نے پہلے بلایا کہ خط لکھ کر اور بعد میں وہی لوگ کربلا میں ہمارے ساتھ کی آدمی کو جوائن کر بیٹھے، ایسا اینٹی کلائمیکس نہ ہونے پا۔ تو چوتھے امام نے سب سے زیادہ زمانے کے امام کے لیے اویئرنیس پیدا کی، اور پھر پریپریشن 10ویں امام نے کرے۔ یہ 11ویں امام کے حالات میں پڑھ دو تو اس سے ایک مجلس پہلے 10ویں امام کے حالات آتے جہاں اس جملے کی ڈیٹیل آتی ہے جو آج کی مجلس میں ضرورت نہیں ہے۔ تو اویئرنیس، امام زمانہ کون اور ان کے مشن میں ٹاپ آف دا لسٹ اگر کربلا کا ریونج ہے تو کس طرح سے لے کے
سب چوتھے امام نے اویئرنیس پیدا کی مگر میرا سوال یہ نہیں تھا، میرا سوال یہ تھا کہ ہم لاوارث نہیں، ہمارا امام ہے، ہر ہمارے 11 میں سے ہر امام نے آخری امام کے لیے ہمیں پریپیئر کیا تو وہ امام کہا جملہ میں کمپلیٹ کر دوں جسے کاٹ کے میں سیریا چلا گیا کہ ساری دنیا میں صاحبان ایمان پرابلم ہے، ساری دنیا، یہ نہ کہیے کہ یہاں پہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آج کی مجلس کے آخر میں آ جائے گا اور یہ اگر ٹائم نہ رہا تو برادر محترم وہ عابدی صاحب کے گھر کی مجلس میں یہ جملہ آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ یہ مت کہیے کہ یہاں کوئی پرابلم نہیں، یہاں بھی پرابلم، اسپیشلی اسلامی دنیا، سیریا، بحرین، افغانستان، سعودی عرب، عراق اور اس میں بھی خاص طور پہ پاکستان، کراچی سے لے کے پارا چنار، اس بارڈر سے لے کے اس بارڈر، پاکستان میں آپ کہیں بھی گئے شہادتیں، خون بہ رہا، یقیناً آخری زمانے میں کوفے کے لیے یہ روایت آئی کہ کوفے میں صاحبان ایمان کا اتنا خون بہے گا، مسجد کوفہ ادھر امام آئیں گے تو گھٹنوں گھٹنوں مومنوں کا خون ہوگا جس میں چل کر زمانے کا امام مسجد کوفہ میں انٹر ہوگا۔ اور یہ بھی میں بتا دوں کہ مسجد کوفہ پہلے کچی تھی، یعنی اس کی مٹی ایسی تھی کہ اگر پانی یا خون گرے تو اس میں ایبزارب ہو جائے، اور بہت شاندار بنا دی گئی، ماربل کا وہ فرش لگایا گیا جو پہلے خانہ کعبہ کی صحن میں لگا تھا، وہ ایک اسپیشل ماربل جو صرف یونان کی پہاڑیوں میں ملتا ہے جو سورج کی گرمی سے گرم نہیں ہوتا، جس کے نتیجے میں اب پانی یا خون گرے گا تو جذب بھی نہیں ہوتا۔ یہ مسجد کوفہ کی نئی کنسٹرکشن خود ایک سائن آف ظہور ہے جو ہمارے سامنے پوری ہوئی، لیکن عراق، سیریا، وہاں کے قتل عام کا تو روایتوں میں تذکرہ، ہم تو پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک پوری جنریشن سے زیادہ گزر گئی، تو پاکستان میں مسلسل شہادتوں پہ شہادتیں ہو رہی، لیکن جیسا کہ میں نے کل کہا پاکستان کے لوگ ڈپریس نہیں، وہاں صاحبان ایمان ڈسکریج نہیں، وہاں ان کا مورال بہت لو نہیں ہوا۔ آپ کسی بھی ایسے آدمی سے جو پاکستان میں رہتا ہو یہ پوچھ لیں کہ آج کل مجلس میں جو پارٹیسپینٹ ہے ان کی تعداد بڑھ گئی ہے کہ کم ہوئی، جلوس میں، اور اسپیشلی ایسی مجلس اور ایسا جلوس جہاں پہ یہ تھریٹ آ جائے طالبان کی جانب سے کہ یہ جلوس ہم نہیں نکلنے دیں، وہ تو دیکھا کریں کہ کتنے شاندار طریقے سے نکلتا، بلیسنگ ان ڈسگائز، یہ انگریزی کا شاید کہاوت۔ صدام جب عراق میں آیا کتنے سال رہا، پوری ایک نسل کا خاتمہ کیا، آج جسے جینوسائیڈ کہتے وہ عراق میں، مگر ایک چھوٹی سی بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کچھ ایسے بھی چہرے جو مجھے کربلا کی زیارت میں ملے ابھی صدام کے بعد، صدام نے سب سے پہلا اٹیک زیارت پر کیا، اور 77 میں جب اس نے ڈائریکٹ حکومت کا کنٹرول سنبھالا تو پہلی پابندی 40 کے زیارت پہ لگائی کہ 40 کے دن کربلا کوئی نہیں آ سکتا، چاروں طرف سے کربلا میں ٹینک لا کے رکھ دیے گئے، کھوپڑے لا کے رکھ دیے گئے، پورا ماتمی جلوس اگر 10,000 کا ہے تو 10,000 کو اڑا دیں، اور اس سے پہلے وہ اپنی طاقت کا ایسا بھی مظاہرہ کر چکا۔ یہ خالی زبانی بات نہیں، جیسے آج کل طالبان اگر کبھی تھریٹ کریں کیا ہم پورا جلوس میں اٹیک کریں گے، یہ زبانی بات نہیں ہے، اس کا پروف دے چکے، اتنی سوسائڈ بامبنگ انہوں نے جلوسوں میں کی ہے، جب ہم یہ نہیں کریں گے کہ بھئی تھریٹ تو بہت سارے آتے ہیں، سیریس کون ہوتا ہے، ہر تھریٹ سیریس، اور یہاں ایک جملہ پھر ذرا سا ہٹ، اگر یہ سیریا کے جو فریڈم فائٹر ہیں جنہوں نے اپنے ایجنڈے کو چھپا کے نہیں رکھا، صاف صاف کہا ہے کہ جب ہمارا گورنمنٹ کامیاب ہوگا تو ہمارا ایجنڈا کیا، ٹاپ آف دا لسٹ ہے زینبیہ میں شہزادی زینب کے روضے کو توڑ دے، اور وہی جملہ استعمال ہوتا جس جملے کو استعمال کر کے جنت البقیع شہزادی کونین کے قبر اور معصومین کے قبریں توڑی گئی،
کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، خالی شرک اور بدعت نہیں ہے. یہاں پر کہا گیا کہ شرک اور بدعت کا ہیڈ کوارٹر زینبیہ کو بنا دیا بشار اسد. اس کے اگینسٹ جو چارج شیٹ ہے اس میں بھی نمبر 1 یہ بات لکھی، اور جو ان کا ایجنڈا ہے اس میں بھی نمبر 1. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ تھریٹ نہیں ہے. ہم نے دیکھا جنت الباقی نے عمل کیا، ہم نے دیکھا سامرہ کے روزے تصویر 11 امام تھے. 11 امام کی شہادت کا بیچ ہے نا، 10 اور 11 امام کے روزے کس طرح سے امید کا نشانہ بنے. ہم نے دیکھا کہ ایجپٹ کا موومنٹ جب کامیاب ہوا تو پہلا کام یہ ہوا کہ قاہرہ میں یا کیرو میں جو جناب زینب کا روزہ اس پر اٹیک ہوا. پہلا اٹیک جناب زینب کے روزے پر ہوا ہے جو قاہرہ میں ہے، اور اس مسجد پر ہوا ہے جس میں امام کے کٹے ہوئے سر کی روایت. ہم دیکھ رہے ہیں کہ خالی یہ تھریٹ نہیں کر رہے بلکہ جتنا کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کر کے دکھا رہے ہیں. البتہ قاہرہ میں بھی یہی وہاں کتنے شیعہ، پہلے تو ہم کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایجپٹ میں بھی شیعت ہے. اب پتہ چلا کہ نہیں اچھے خاصے ہیں لیکن پھر بھی ہینڈ فل. ہمارے سنت بھائیوں نے آگے بڑھ کے یہ دونوں روزے بچائے. کہا مر جائیں گے پھر ان روزوں تک کوئی جائے. اور یہی سب پاکستان میں ہو رہا ہے جس پر میں آ رہا ہوں. تو انہوں نے ایجنڈا نہیں، کھلی بات طالبان تھریٹ کرتی. ہم دیکھیں گے کہ اس عاشور کے دن پاکستان میں ایک جلوس میں نہیں ہوئے، اور اس کثیر تعداد میں جلوس سے ہوئے. یہ بھی میں بتا دوں کہ ڈائریکٹ تھریٹ طالبان کا تھا، جلوس بند. انڈائریکٹ انوالومنٹ گورنمنٹ کا تھا، جلوس بند. ڈائریکٹ اٹیک ہوتا ہے انڈائریکٹ. گیس اسٹیشن پر، سی این جی اسٹیشن پر، پبلک ٹرانسپورٹ بند. کوئی گھر سے نکل کے جلوس میں جانا بھی جائے تو کیسے جائے؟ بچوں کو لے کے گود میں یہ ماں ہے 10 اور 15 میل پیدل چلتی تھی. یہاں کے ماحول میں نے دیکھا گاڑی والے بھی جاتے ہوئے گھبرا جاتے. 15 میل دور مجلس سے کون گیا؟ لیکن بات جو تھی وہ یہ کہ وہ بھی اپنے تھریٹ میں اتنے ہی سیریس، اپنے لڑکے جعفریہ کے قربانی دینے میں اتنے ہی سیریس. وہ تھریٹ پر عمل کر رہے اور عمل پہ عمل کر رہے. دیکھیں ابھی کوئٹہ کا واقعہ ختم ہوئے کتنے دن ہو؟ 2 دن میں کراچی میں 2 شہادتیں ہو چکی. لیکن پاکستان کے رہنے والے ہم یہ کہیں کہ فلاں قوم ٹیم آرگنائزر کب کہیں جب پتا چلے کہ مجلسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگے، مجلسوں میں اٹینڈنس بڑھ گئی. جب ہم دیکھیں کہ جلوسوں میں اٹینڈنس کم ہونے لگی، ہم دیکھیں کہ جلوسوں کی اٹینڈنس ڈبل ٹرپل اس سے بھی زیادہ ہو گئی. اور جب آپ میں سے جو لوگ پاکستان کے ہیں، آپ نے پاکستان جب چھوڑا تھا اس وقت کسی بھی جلوس کے اندر پارٹیسپیشن کتنا آسان تھا. آپ اپنی کنوینس میں بیٹھے، جس پوائنٹ پر آپ کا دل کہا آپ اترے کنوینس سے جلوس میں انٹر ہو. چاہے آپ پسٹل پارک میں آئے، چاہے آپ نمائش پر آئے، چاہے آپ بس سینٹر پر آئے، چاہے آپ پیپلس مارکیٹ پر آئے، چاہے آپ صحیح مندر پر آئے، چاہے آپ خالد بن ہال میں آئے، جہاں سے آپ کا دل کیا. اب اتنا مشکل بنا دیا. یہ انڈائریکٹ پیمنٹ گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے. اب بار بار ایک جملہ کو ہماری حکومت کہتی ہے جہاں پہ ہم کو لے جانا تھا. یہ کوئٹہ کے واقعے نے پاکستان میں بہت امپیکٹ ڈالے. آج میں جماعت اسلامی کے آرگن میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ ہمارے سنی بھائیوں غیرت پکڑو شیعوں سے کہ اتنی چھوٹی مائنورٹی ہو کر کس طرح سے ملک کو ہلا دیا اور ملک کا نظام بدل دیا، اور تم اتنی بڑی تعداد میں کچھ نہیں کر سکتے. یعنی ہمیں ایز اے رول ماڈل پیش کیا جا رہا. لیکن اس سے پہلے میں بات پوری کروں. انڈائریکٹلی حکومت کا انوالومنٹ. ہر سال آپ کے اسٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں ہمارے انٹیریئر منسٹر کے، جو آپ کے غالباً سیکریٹری کہلاتے ہیں. تو کیا کہ بھائی ماتا کی جلوس ہم پروٹیکشن دیں لیکن بہت زیادہ آپ لوگ اسے کم کریں اور خالی مین پروسیشن نکالیں. سوائے صحابہ کی جو ڈیمانڈ ہے لشکر چنگی، جو لوگ انڈیا کے ہیں وہ لوگ ذرا الجھ رہے ہوں گے کہ مولانا کس ٹاپک پہ جا رہے ہیں. جو اس مجلس کے لیے پہلے سے عنوان تھا شہدائے پاکستان.
البتہ میسج ان کے لیے بھی ہے جو پاکستان میں نہیں ہے، وہ ابھی آتا ہے میسج. ابھی میں یہ بات بھول چکا ہوں. سپاہی صاحبہ اور لشکر جنگی انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے جلوس نہیں نکالیں یا مجلس بند کریں، کبھی نہیں کہا. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ آپ اپنے سینٹرز کے اندر رہیں، سڑک پہ نہ آئیں، بازار میں نہ آئیں، آپ کے مجلس کی آواز باہر نہ نکلے. کوٹ کرتے ہیں صاحب کو. یہ سپاہی صاحبہ والے کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک کتنے آغا خانی مارے، جبکہ ان کے عقیدے آپ سے بھی زیادہ خطرناک، لیکن اس میں نہیں مارے کہ وہ اوپنلی اپنی کوئی عبادت انجام نہیں دیتے. تو بڑے ڈائلاگ، بڑے ڈسکشن ہوتے ہیں. آج تک ہم نے بولی فرقے کی کتنی مسجدوں میں اٹیک کیا. خود بڑے ازاداری تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے سینٹر کے اندر باہر کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اندر کیا ہوگا. آپ تو یہ کفر و شرک سڑکوں میں کرتے پھرتے، اور آپ کے مجلس کی آواز کا لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے ہر جگہ کس کو روکی. تو جلوس آپ اپنے امام باڑے کے اندر نکالے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، یہ وہ کرتے. اور واقعا میں بتا دوں کہ سعودیہ جہاں شیعہ ڈومیننس والے ایریے وہاں پرمیشن، آپ مجلس کریں امام باڑے کے اندر، آپ جلوس نکالے امام باڑے کے اندر. یعنی جو واقعا ایک رول ماڈل ہوگا اینٹائی شیعہ لوگوں کے لیے. وہاں کے انہوں نے ٹوٹل بین نہیں لگایا. ہاں ٹوٹل بین ہے زیارت عاشورہ، ہاں ٹوٹل بین ہے وسیلے پر، لیکن جلوس مجلس یہ سپاہی صحابہ بھی یہی کہہ رہی اور حکومت بھی. وہ ہمارے دشمن بن کے کہہ رہے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہیں مانی تو ہر ماتمی جلوس کو ہم سوسائڈ بمبر کے ذریعے سے اڑا دیں. اور حکومت ہماری دوست بن کے کہہ رہی ہے، مقصد ان کو کہہ رہی ہے. یہ دیکھیے سیکیورٹی اور پورا ملک پیرالائز ہو جاتا ہے عاشور کے دن، اور اتنا زیادہ آپ بھی ٹینشن میں آ جاتے ہیں. جلوس نکالیں، کم کریں، اور کم کتنا کریں؟ 10% نکالیں گے، 90% جو چھوٹے چھوٹے جلوس ہیں، 10 بڑے جلوس ہیں. باہر پاکستان سے باہر رہنے والے بعض مومنین بھی اس پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، کنوینس ہو جاتے ہیں. وہ 10 بڑے جلوس، پھر ایک جلوس، پھر وہ ایک جلوس بھی 4 دیواری کے اندر جو سپاہی صحابہ کا پہلے سے مطالبہ. ایک طریقہ تحقیق ہوتی ہے کسی بھی قوم کو گرانے کی، لیکن اتنی ساری باتیں میں جمع کروں گا، فائدہ کچھ نہیں ہے. خلاصہ صرف یہ ایک ماتمی جلوس نہ بند ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے جبکہ دونوں ایلیمنٹ، ہمارا دوست بن کے آنے والی ہماری حکومت، ہمارا دشمن بن کے آنے والے طالبان، لشکر جنگی اور سپاہی صاحب، دونوں کہہ رہے ہیں کہ اس کو کم کرنا. تو یہ جذبہ، لیکن خاص طور کوئٹہ کی شہادتوں کے بعد جو اس کے آفٹر ایفیکٹ ہوئی. اور یہ بھی میں بتا دوں کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، یہ تھی امام زمانہ کی طرف سے مدد. ایک جملہ لیڈرشپ کا تھا اس پر کوئی کام ہے، کوئی فوری طور پر بس تاریخ امام کیا کہ سارے مرد، ساری عورتیں، سارے بچے گھر سے باہر نکلے. اور پاکستان کی ہسٹری کا یونیک پروٹیسٹ، ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ایک بس نہیں جلائی گئی، ایک دکان کا گلاس نہیں توڑا گیا، ایک انسان کو کہیں چلنے سے بھی نہیں روکا گیا، لیکن پورا ملک. اور جو خاص بات مجھے کہنا کہ کوئٹہ کے حوالے سے پاکستان 150 سے زیادہ پروٹیسٹ ہوئے سڑکوں پر بیٹھنے والے، صرف گھر میں، پورا سے پورا پنجاب. پاکستان کی تاریخ میں ہم نے 77 کی اینٹائی بھٹو موومنٹ دیکھی تھی، جس کے پیچھے دنیا کی کتنی طاقتیں تھی اور کتنے ملین ڈالرز تھے. اور ایک ہی ہم نے موومنٹ دیکھا ہے پورا پاکستان، کراچی سے لے کے پشاور اور دلی تو پارا چنار کھلے کھلے ہمارے دشمن ایسے ان کے پاس ویپنز ہیں جو پاکستان آرمی کے پاس نہیں. لیکن اس موقع ہر مومن، ہر مومنہ اپنے گھر سے نکلا. یہ جملہ انکمپلیٹ. ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اتنا ہمارے ساتھ کوآپریشن کیا، وہ ساتھ میں آگے بیٹھے. نان مسلم راتوں کو کینڈل لائٹ جلائی جا رہی تھی، وہ سارے کے سارے کرسچن تھے جو ہمارے ساتھ ہمدردی میں آگے بیٹھے. انہوں نے دیکھا کہ ظلم بھی ہوا اور ان کا جواب یا ان کا ری ایکشن کتنا پیسفل ہے.
یہ ہے کربلا کے واقعے کو 100% فالو کرنا. کوفہ و شام کی سرکار سے اہل بیت نے مظلومیت کے ذریعے جنگ جیتی ہے، تلوار کے ذریعے نہیں. بڑی مظلومیت اس موقع پر ہوئی. اور پھر یہاں سے میں اپنے اس ٹاپک پہ آ جاتا ہوں جو ہمیشہ سے میرا طریقہ کار ہے کہ واقعات تو آپ اخبارات میں بھی پڑھ لیتے اور پاکستان کے بہت سارے اردو چینل بھی آپ کے گھروں میں ہیں، وہاں کے ٹاک شو میں یہ ساری باتیں ڈیفرنٹ اینگل سے سن چکے ہیں. لیکن ابھی ہمیں اس کے کنکلوژن پہ جانا. پاکستان کی شہادت ہے پاکستان کے لوگوں کا مورال اور ہائی کر رہی. اور میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ درخت، سبزہ، گھاس، یہ گرینری، اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے سرسبز ہونے کے لیے. اسلام کو خون چاہیے ہوتا. جتنا خون اسلام کی جڑوں میں پڑتا ہے اتنا اسلام اور سرسبز و شاداب ہوتا جاتا ہے. وہ شہدائے کربلا کے خون سے لے کر آج پاکستان میں یا لیتنی کنتو معکم وافوزا معکم کہہ کر شہیدان کربلا کے راستے میں چلنے والوں تک کا خون، جب بھی یہ خون بہے گا وہاں پہ اسلام کو ایک نئی طاقت ملے گی. چنانچہ جو اس وقت پاکستان کی شیعت ہے جتنی اسٹرانگ، ابھی میں لاسٹ ویک ایسا فارسی کا ایک محاورہ بھی ہے اور وہ فقہی مسئلہ بھی، نقل کفر کا بادشاہ. یہ نقل کفر تو نہیں ہے، ان کے ہر جملے سے ہم اتفاق نہیں کریں گے. سپاہی صحابہ کی ویب سائٹ پہ میں گئے، بہت ساری ویب سائٹ کھول رکھی، اس میں وہ ایک شکایت اور شکوہ کر رہے تھے اپنی قوم سے کہ 30 سال سے جو موومنٹ ہم شیعوں کے خلاف چلا رہے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو، اولاد روزی کے ذرائع، یہ روزی کے ذرائع پہ جو اٹیک ہو رہا ہے وہ تو لوگوں کو معلوم بھی نہیں. اور ساتھ میں ایک مسئلہ صرف آپ کی توجہ کے لیے ہے. جب ایک شہادت ہوتی تو شہادت تو ہر ایک توجہ بھی ہو جاتی ہے، وہ واقعہ بھی سامنے آتا. اس کے بعد اس فیملی بھی کیا گزرتی. پاکستان ایسے ملک میں جہاں ایک آدمی ارن کرتا اور 10 آدمی اس کے فیملی ممبر میں اس کی ارننگ میں ڈیپینڈنٹ ہوتے. یہاں نہیں، شوہر بھی نکلا، بیوی بھی نکلی، بیٹے بھی نکلے، بیٹی بھی نکلی، سب جاب کر رہے. یہ حرام کی بات نہیں کر رہا میں. پاکستان کا جو ایک سوسائٹی ہے، جو کلچر ہے، جو ماحول ہے، آپ کو معلوم. ایک شہادت کا مطلب یہ کہ 10 آدمی اس وقت بے سہارا ہو گئے ہیں اور اتنی سینکڑوں شہادت، وہ بھی ایک مسئلہ ہے. اور اس کی جانب بھی ان لوگوں کو توجہ دینا ہے جنہیں اللہ نے اس قابل بنایا. لیکن میں اپنے اصل سبجیکٹ کو پہلے کمپلیٹ کروں، اور وہ یہ کہ پاکستان کے اندر اتنے سال سے سمجھئے جب سے ضیاء الحق آئے ہیں اور انقلاب ایران ہوا، یہ 2 واقعات بہت قریب. یہ سارا سلسلہ چلا ہے. 2 جنریشن یہاں بھی گزرے. 35 سال تقریباً یہ 35 ایئرز بنتے وہی 35 سال جو ڈاکٹر امام کے حوالے سے میں نے کہا 77 اور 2013 سے جسٹ اسٹارٹ 35. لیکن سپاہی صحابہ والے سب پکڑ کے اپنی ویب سائٹ پر اپنے قوم سے کمپلین کر رہے کہ ہم نے سارے طریقے اختیار کیے شیعت کو کمزور کرنے، مگر آج تک یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی نہیں معلوم تھا کہ آج تک پاکستان میں اتنی اسٹرانگ شیعت کبھی نہیں ہوئی. اور ان کے کچھ جملوں سے مجھے اتفاق نہیں ہے. مثلا اگلا جملہ کہ کیا ہمارے موومنٹ ہے، یہ ہم نے کہا اتنے سال تک شیعوں کے خلاف پروپیگنڈا کیا. پریزیڈنٹ شیعہ، چیئرمین سینٹ شیعہ، اسپیکر قومی اسمبلی شیعہ، اسمبلی کے یہ 300 سے زیادہ ممبر. پوری ہسٹری آف پاکستان میں اتنے شیعہ کبھی بھی اسمبلی ممبر نہیں جتنے اس دفعہ، اتنے سینٹ ممبر کبھی شیعہ نہیں جتنے اس دفعہ. اب وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ کہاں گیا ہمارا موومنٹ. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ ڈر جائیں گے، دب جائیں گے، بھاگ جائیں گے، مر جائیں گے. یہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی ہر طرح سے مر جائیں گے. یہ اور طاقتور ہوگا. جو نام وہ کوٹ کر رہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم اس سے اتفاق کریں، لیکن دشمن کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے
تاکہ ایسا کرنا پڑتا. دوست بن کے نہیں سوچیے, دشمن بن کے سوچیے. ایک صاحب کا گدھا ہو گیا تھا. پہلے زمانے میں گدھا بڑا قیمتی تھا, کیونکہ آج کل کی جو گاڑیاں ہیں پہلے زمانے میں ایک گھوڑے ہوتے تھے. کوئی مرسیڈیز کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, کوئی فیراری کمپنی کا گدھا ہوتا تھا, کوئی BMW کمپنی کا گدھا ہوتا. تو بڑا خوبصورت گدھا کھو گئے, ہم پاگل ہو گئے. ڈھونڈ کے تھک گئے. ہر ایک سے کہا کہ بھائی مدد کر, ملتے نہ. ایک صاحب جا کے ڈھونڈ کے لیا. شاباش, مبارکباد, آپ کو ریوارڈ ملے گا, لیکن آپ نے ڈھونڈا کیسے؟ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا اور میں بھاگ جاتا تو کہاں جاتا؟ میں وہیں پہنچا, وہیں پہ آپ کا گدھا کھڑا ہوا. گدھے کو ڈھونڈنے کے لیے خود گدھا بننا پڑتا. تو خیر خلاصہ یہ کہ دشمن کے ذہن سے سوچنا. تو وہ ایک بات پریشان ہے کہ اس قوم کا حوصلہ, ان کو کیسے ڈیمورلائز کیا جائے. ساری دنیا میں ہر طرف ان کا خون بہا رہا ہے, خصوصاً پاکستان. جو پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئی, ایک بہت بڑی تبدیلی. اس پروٹیسٹ اہل سنت ہمارے ساتھ شریک تھے, کرسچن ہمارے ساتھ شریک تھے, اور دوسرے حتیٰ ہندو ہمارے ساتھ شریک تھے. اور یہ پروٹیسٹ کوئٹہ کے نام پہ تو تھا, مگر صرف کوئٹہ میں نہیں تھا, پورا پاکستان. دیکھیں ریلوے بند, ریلوے لائن پہ پروٹیسٹ کر رہا, ریلوے بند. پاکستان کی جو مین آرٹری ہے, پاکستان کی نیشنل ہائی وے N1 پوری بند, کراچی سے لے کے پشاور. پورا پاکستان پیرالائی اور والنٹیئر, کوئی ایسا موومنٹ نہیں, کوئی پہلے سے تیار نہیں. ان حالات تو اتنی بڑی کامیابی ہوئی. اس کے اندر سب سے اہم فیکٹر, یہاں لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس اور فوج کی پیچھے ہٹی اور گورنمنٹ کی نیل ڈالی, وہ تھی ہماری عورتوں کا پارٹیسپیشن. ابھی پشاور میں دھرنا دیا گیا, 18 لاشیں ملی, پولیس نے شہری کر کے سب کو پکڑا. ہماری خواتین کرو, جو جملہ میں نے کل کی مجلس کے آخر وعدہ تھا کہنے کا, وہ آج کی مجلس کے بیچ میں آ رہا ہے, اور اسی سے ہمارا موضوع آگے بڑھے. کیونکہ مسئلہ جیسا میں نے کہا, نیوز پیپر کی خبریں میں پڑھوں تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو. بلکہ تقریباً 35 منٹ میں نے پڑھا کہ الگ الگ آپ میں سے الگ کسی چینل پر, کسی آرٹیکل, کسی میگزین میں, کسی نیوز پیپر پر, کبھی آپس میں ڈسکشن میں سب باتیں آپ کے پاس ہیں. میں نے ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کی, لیکن ہے آپ کے پاس. ہمارا تو مسئلہ اس کے بعد تھا, شہید باقر صدر کے حوالے سے کل ایک جملہ آیا تھا, اور بہت اہم شہید کا ایک اور جملہ ہے, لیکن وہ آج کی مجلس کی سے ریلیٹڈ نہیں ہے. تو وہ جیسا میں نے کہا کہ برادر محترم تحمور عبدی صاحب کے یہاں جو سیٹرڈے کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد مجلس ہے, وہاں پہ یہ چیزیں آ جائیں گی جو آج رہ گئی ہیں. لیکن ایک جملہ, یہ شہید کا اپنا جملہ نہیں, جو جملہ میں کوٹ کرنے والا تھا اور جو کروں گا انشاءاللہ سیٹرڈے کو, شہید کا جملہ. یہ صدام کبھی کبھار ایسے ایسے ظالم اور جاہل ظالم, ان کی زبان اللہ ایسا جملہ جاری کر دیتا کہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نہیں ہے. نظام قدرت, نظام پروردگار کی زبان پہ یہ جملہ ہے. جیسے تاریخ میں بہت شارٹ واقعہ نادر شاہ کا لکھا ہے, نادر شاہ درانی, جاہل مطلق, صرف انگوٹھا لگانے والا لکھ بھی نہیں سکتا, کوئی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ نہیں. فیملی بیک گراؤنڈ اگر پڑھا لکھا ہو تبھی آدمی میں کچھ کلچر اور سیویلائز چیزیں آتی, کچھ نہیں. وہ پوچھتا کہ تو ہے کون, کیا بتا. نادر شاہ ابن شمشیر, ابن شمشیر, ابن شمشیر, ابن شمشیر, تلوار کا بیٹا ہوں, تلوار میرے ہاتھ میں, میری بات مانتا. لیکن جب آدمی نجف وہ جگہ موجود ہے, کہ جب نادر شاہ نجف کی زیارت کے لیے گیا تو کہا تھا میرے گلے رسی باندھ کر مجھے یہاں باندھ دو, میں کل میں علی ہوں, علی کے در کا کتا ہوں, مجھے حق نہیں ہے زمین تک جانے کا. تو اس نے وہ گولڈن جو گیٹ ہے نجف کے روضے کا, گولڈن گیٹ, وہ نادر شاہ نے بنوایا. پہلے وہیں پر اپنے آپ کو رسی سے بندھوایا, اور پھر حکم دیا کہ یہ پورا گولڈن گیٹ بنایا جائے, جس کے ایک طرف رائٹ سائڈ پر علامہ ہجری کے قبر ہے, اور لیفٹ سائڈ پر مقدس ارض کی.
वो गोल्डन थी। जब वो सब बन गए तो साथ में उसने गुंबद भी बनाया और 30 लड़ी के ऊपर। अब इसके बाद आर्किटेक्ट उसके पास आए और कहा कि इसमें कुरान की कौन सी आयत लिखी है। अब जाहिर ने बोला कुरान पढ़ना नहीं आता, तो इख्तियार उसने कहा लिखो यदुल्लाह अला ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सबके हाथों में बना। मौला की जरिए है यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। आर्किटेक्ट ने जाके कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर को बताया, उसको यकीन नहीं आया, कहीं जाहिर आदमी कह ही नहीं सकता, ये अल्लाह ने इसकी जबान पे जारी करवाया, ऐसा करो कल दोबारा पूछना। नेक्स्ट डे आया, कहने लगा मैं भूल गया आपने कौन सी आयत पर। नादिर शाह कहने लगा मुझसे पूछो, जाहिर आदमी मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। और कल कैसी उसने बरमहल आयत जो मौला के रोजे के गुंबद पर, इससे ज्यादा मुनासिब आयत कौन सी हो सकती है कि यदुल्लाह सबके ऊपर बुलंद है। तो सद्दाम के भी कुछ जुमले ऐसे, उनमें से जुमला हुए जब 80 शहीद बाकर सदर को गिरफ्तार करके शहीद किया गया। आज सद्दाम कहा तकरीब में कहीं उसकी खबर होगी, शायद कोई आके 2-4 फूल चढ़ा जाता। नजफ में जाके शहीद बाकर सदर का रौजा देखिए, जिसके लिए सद्दाम ने कहा था कि मैंने हड्डियां तक ऐसी जगह छुपा के दफन की। मालूम होगा ना कैसे के टैंक के अंदर डाल के इनको शहीद किया गया, पूरी बॉडी गल गई हड्डी लेकिन आगे वन ऑफ आवर महाराजे थे। लेकिन जब ये जुल्म अजीम किया तो उसके बाद उसने कहा कि इसी मौके पर इनकी बहन आमिना बिल्कुल हुदा को शहीद करो। अब जो करीब एडवाइजर वगैरह थे उन्होंने कहा कि सद्दाम ये नहीं करो। एक चीज है, उस वक्त तक दुनिया में ये 9/11 नहीं हुआ था, कुछ ह्यूमन राइट्स वगैरह होते, जो हमारे सपोर्टर हैं वो भी हमारा फेवर नहीं कर पाएंगे एक औरत की शहादत। जेल में डाल, तुम्हें डर लग रहा है ना कि ये अपने भाई की शहादत के बाद कोई मूवमेंट कराएंगे, जेल में डाल। सद्दाम की जबान पे जुमला आ गया बेख्तियार एक्स टेम्पो, कहा तुम चाहते हो मैं वही गलती करूं जो यजीद कर चुका। भाई को शहीद किया, बहन को कैद में डाला, नतीजा ये निकला कि नामे यजीद दाखिल दुश्मन हो। ये ज़ैनब का क्या जो आज सद्दाम भी मान रहा है कि यजीद की सबसे बड़ी भूल या मिस्टेक ये थी, कहा ये गलती नहीं करो। ये औरत के रोल की अहमियत, करबला को फॉलो, यही वजह। जब ये काफिला मदीने से निकला था 28 रजब को, तो खानदान के बाद बुजुर्ग मसलन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अली के फर्स्ट कजिन भी, अली के शागिर्द भी हैं, सहाबी भी हैं, अली के समझी भी, इन्हीं की बेटी लुबाबा जिनकी शादी अलमदार करबला अब्बास से अलमदार से हुई थी। तो ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बड़ा हाई स्टेटस का, हुसैन तू मुझसे उम्र में छोटा, मैं तेरे बाबा के सहाबी उनके साथ रहा, मैंने कूफा अच्छी तरह देखा, अगर वहां जाना जरूरी ही है तो अपने साथ औरतों को लेके गए। और हुसैन का जवाब उसी वक्त ये था, क्या इनके अब्बास के जिहाद में करने जा रहा हूं, ये बगैर इन खवातीन के मुकम्मल हो ही नहीं सकता है। हम मेरा जिहाद उसका एक तरह से ज्यादा बड़ा हिस्सा तो इन औरतों को मुकम्मल करना। और हमने देखा कि ज़ैनब से सकीना तक हर बीवी ने किस तरह से ये जिहाद किया है। पाकिस्तान शहीद सद की बहन के हवाले से जो सद्दाम ने जुमला करबला को सामने रखा, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि जितने हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, खास प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, हमारी खवातीन की तादाद मर्दों से ज्यादा होती है। और आपको पता है कि लेडीज बाहर हमारे यहाँ की इंडिया पाकिस्तान की औरतें पीसफुल रहती है, अपनी गोद में नन्हे नन्हे बच्चों को लेकर उस सर्दी में बैठती, माइनस टेम्परेचर रहा तीनों दिन कोयटा की जो हवा, एक टेम्परेचर और उसके बाद जो विंड चलती, हुकूमत की जो झुकी आकर
इन औरतों के प्रोटेस्ट के आगे झुकी कि इनको किस तरीके से हम यहाँ से हटाएं। और ये वहां की बात नहीं, कराची, अब यूट्यूब पर तो हर चीज मौजूद। ले पाकिस्तान के शहीद तो अपनी जान देके अपनी ड्यूटी पूरी कर, और प्रोटेस्ट करने वाले कराची से लेके सिंध से लेके पंजाब से लेके पेशावर से लेके कोयटा माइनस टेम्परेचर में सड़कों पे बैठ के अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे। न्यू जर्सी वालों को क्या करना, टेक्सास वालों को क्या करना, कैलिफोर्निया वालों को क्या करना? खाली अखबार में न्यूज पढ़ के इस तरह से जैसे कोई मार्स या जुपिटर का वाकया हो जिससे उसको हमारा ताल्लुक ही ना, जबकि हमारी भी इसके हवाले से ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। करबला के शहीदों के खून से लेकर करबला के नाम पर बहाए जाने वाले खून तक, ये सारा खून करबला के नाम पे बहाया जा रहा। ये खून ये डिमांड हर एक से करता, और इसके लिए मैं एक बात अक्सर पढ़ता हूं, आज भी सुनती, बहुत शॉर्ट लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये 2012, 13, 5, 6, 2000 इवन 90s में जाइए, शहादतें, बॉम्ब एक्सप्लोजन, सुसाइड बॉम्बिंग सब सिलसिला शुरू। 80s में ऐसा नहीं। हाँ, पहला टारगेट इनकलाब के बाद ईरान को बनाया, उलमा की शहादतों में शहादतें हो। एक एक दिन में 70 प्रोमिनेंट फिगर इस्लामिक रेवोल्यूशन के शहीद किए, और इसके अलावा भी शहादतें होती। एक ऐसा भी इंसिडेंट था जिसमें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों एक साथ बॉम्ब अटैक के नतीजे में शहीद हुए, शहीद मोहम्मद अली रजाई और शहीद जवाद बाबुल्ला। अब इसके बाद अब वाकया सुनिए, क्योंकि मैं खुद उसका आई विटनेस। और वो ये कि ईरान का एक तरीका है कि प्रीचिंग के लिए, तबलीग के लिए, या ये कौन लफ्ज है, दावा, इसके लिए डेलीगेशन सारी दुनिया में आते रहते। कभी भी ईरान ने नहीं कहा कि हम हथियार के जरिए से या कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज के जरिए से अपना रेवोल्यूशन एक्सपोर्ट करें, कभी नहीं कहा। ये मोमिन की वैसे ही जिम्मेदारी है कि जहां बैठे इस्लाम का पैगाम फैला। पाकिस्तान में भी आते रहते थे डेलीगेशन, और ईरान के रेवोल्यूशन, ईरान की औरत का रोल इतना अहम था। एक जुमला में अक्सर इमाम खोमेनी को कोट करता रहता हूं, और हमने फिर देखा टर्की, बेल्जियम, फ्रांस, हॉलैंड, अशायर जर्मनी में हमने देखा इस जुमले, एक जुमला अक्सर वो ये कि जब ईरान का रेवोल्यूशन आ गया तो अब सारी दुनिया से लोग बड़ी सिंसियरिटी के साथ मुबारकबाद देने की ईरान आ रहे थे। ये पाकिस्तान के शोहदा, ये कंटिन्यूशन है उसी ईरान की कुर्बानियों, वो आ रहे थे सारी दुनिया के डेलीगेशन। हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट उस वक्त इमरान आजम खुद भी गए थे, यासिर अरफात जैसा आदमी भी गया था, अब ये सब लोग गए। और इसमें बाज़ औक़ात बहुत सिंसियर लोग, यानी इन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनके नाम मेरी जबान पे आ गए, बल्कि शायद आप में से जो 60s और 70s में नॉर्थ अमेरिका में आए, वो खुद गवाही देंगे कि बिफोर रेवोल्यूशन हम क्या थे और हमारी कम्युनिटी क्या थी, और आफ्टर रेवोल्यूशन कितना बड़ा चेंज आया। सारी दुनिया पे इसके असरात पड़े हैं, और शुरू तो इतना जोश था कि हर आदमी मुबारकबाद देने जा रहा। इमाम खोमेनी हर एक को टाइम देते, लेकिन एक बात उन्होंने उसको जो वजीर तशर्रुफात होता है, यानी जो प्रोटोकॉल को देखता, उसको बुलाया, उस डिपार्टमेंट के हेड को, और कहा ये सारे डेलीगेशन आ रहे हैं और बड़े जोश में आते हैं। अब देखिए वर्डिंग मेरी है, और वो ये समझते हैं कि रेवोल्यूशन या इंकलाब लाना जो है ना, वो बच्चों का खेल। जैसे बच्चे आईपैड या मोबाइल या सेल फोन लेके यहाँ पे मस्जिद में अपनी हरकतें जारी रखते हैं, बच्चा उससे वही तवक्को करेंगे, लेकिन समझते हैं बच्चों का खेल। हमने ईरान का रेवोल्यूशन देखा, अपने वतन जाएंगे, कंट्री वहां कल एक रेवोल्यूशन हम ले आएंगे।
वाजिब हर एक पर चेंज लाना, लेकिन अगर पहले से तरीकाकार अपने रिसोर्सेज और दुश्मन की ताकत को जज ना करो तो टाइम से पहले का डिसीजन फेल कर देगा। अब ये जुमले बहुत सारे थे, वक्त नहीं है, बातें बहुत बाकी हैं, तो कहा कि इन लोगों ये सब सिंसियर जोश में आए के वापिस पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, अफ्रीका में रेवोल्यूशन, अमेरिका में रेवोल्यूशन, यूरोप में रेवोल्यूशन। इनको अब ये इमाम खोमैनी की इंस्ट्रक्शन थी, जिसके बाद बहुत स्ट्रिक्टनेस को फॉलो किए। जो डेलीगेशन बाहर से आए उसे हमारे शहरों के कब्रिस्तान जरूर दिखाना, बहिश्ते ज़हरा, बहिश्ते रज़ा। कोयटा के कब्रिस्तान का नाम है बहिश्ते ज़हरा, जहाँ पे कोयटा के सारे शोहदा की जगह पर कराची वादी हुसैन में जाके देखिएगा। अगर आप 15 साल पहले गए अब देखे आपको यकीन नहीं आएगा कब्रिस्तान कितना भर गया शोहदा से। लेकिन सिलसिला बहिश्ते ज़हरा, आप में से कितने लोगों ने यह कब्रिस्तान देखा हुआ? कहीं को दिखाओ और बताओ, और इन्हें बताओ कि इतनी जाने देना पड़ती है तब तब्दीली और इनकलाब आता। ये नहीं है कि अपने मुल्क में गए बटन को ऑन किया, ऑफ किया और इनकलाब आ गए। कब्रिस्तानों की जियारत कराओ, हमने अपनी पूरी एक जनरेशन कुर्बान की तब ये इनकलाब आया। 1, 2, 5, 100, 1000 पता नहीं कितने बिलियन ईरान के नौजवान मारे गए तब इनकलाब आया। 20th जमात इमाम खोमैनी स्पीच दे रहे हैं लेडीज को, जो कि 20th जमात सानी शहजादी कौनैन की विलादत की तारीख है, यौम मदर्स डे ईरान। और एक जुमला कहा कि याद रखो दुश्मन हमारे शहीदों के खून से इतना नहीं डरता जितना तुम्हारे हिजाब से डरता। खाली हिजाब की अहमियत का जुमला नहीं है, इसके पीछे ह्यूमन हिस्ट्री में रेवोल्यूशन लाने वाली सबसे बड़ी खैर मासूम पर खैर की पूरा एक्सपीरियंस हमने देखा कि इस कसीर तादाद में शहादतें दुनिया भर में होती है, कोई हुकूमत नहीं डरी। टर्की में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक स्टार पहन के आगे पूरा टर्की हिल रहे थे। 4 स्टार और 5 स्टार जनरल की नींदें हराम हो गई। इसे पार्लियामेंट से निकालना है, इसका ये इतना छोटा सा स्टार हमारे पूरे सिस्टम को तबाह कर। हमने देखा फ्रांस में पाबंदी लगी, हमने देखा बेल्जियम में बाकायदा पार्लियामेंट में इंतजाम पास हुआ, यानी इतना बड़ा उनकी निगाह में ये इशू बन गया। हमारी औरत का हिजाब, शहीद मोहम्मद रिजाई की बेवा एक डेलीगेशन में शामिल होकर कराची आई, यानी पूरे पाकिस्तान का विजिट था। औरत का रोल तो बहुत है, और पाकिस्तान की औरत अभी इतना एक्टिव नहीं थी। 85, 88, 89 की बात है उस वक्त, तो औरतों से एड्रेस करने, फिर वो जो डेलीगेशन आते थे उनके एड्रेस पब्लिक में होते थे, और फिर अलग अलग मीटिंग होती, बिजनेसमैन से, प्रोफेशनल से, यूथ से, औरतों से। तो एक हौदा के जो स्टूडेंट्स थे और उलमा उनको बुलाया। उस वक्त मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट के तौर पे चला, तो कोने में बैठा था। उन्होंने जुमला कहा, उनका जुमला ये था कि मेरा वो मोहम्मद अली रजाई 37 या 38 उनकी एज थी, यानी अंडर 40। मेरा शौहर बम के धमाके में मारा गया और उसकी लाश बम के एक्सप्लोजन के नतीजे में इतनी खराब थी कि पहचाना नहीं जा रहा था। डेंटिस्ट ने दांतों की मदद से पहचाना। फिर वो लाश वो कफन हमारे घर देखा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं खुश इस्लाम के जिस इस्लाम करबला वालों का पाक और पाकीदा खून बहा, मेरी फैमिली की कुर्बानी। और जैसा कि जुमला मैंने कहा, शहादत के वक्त को एक जोश होता है, उसके बाद फॉलो कहा कि इसके बाद अब मैं 30 साल की उम्र में जवान औरत बेवा हो, आसान नहीं है जिंदगी इस तरह से गुजारना, खास तौर पे हमारे ईस्टर्न कल्चर, एक तो वेस्टर्न कल्चर। यहाँ के हालात सुन के तो बाज़ औक़ात एक पैकेज ऑफर करने का दिल चाहता है लोगों। लोग आते हैं ना कि मौलाना हमारे बेटे का निकाह है तो फला तारीख को पढ़ा दी, हम कहते हैं कि आप क्यों डबल जहमत करेंगे,
آپ ابھی سے ہی دونوں بیٹے لے جائیے اور اگر کہیں کوئی فیس ہے تو 20% آپ کو ڈسکاؤنٹ اگر آپ کون سی کو ہم نے کہا کہ آپ شادی کروانے آئے آپ ڈیورس کے لیے نہیں کر سکتی یہ شادی 4 مہینے اختلاف میں طلاق دیا دے گی چل 1 منتھ کی میں نے زیادہ کا 1 ویک پہ بھی ہو جاتی لیکن ہمارے یہاں اس اب اثرات پہنچ رہے ہیں یہاں پہ بھی لے کے عورت کا بیوہ ہو جانا اور خاص یہ والی 30 سال تک جب بچے 8-10 سال بہت چھوٹے ہیں تو دوسری شادی آسان بہت بڑے ہیں اور بوڑھی ہے تو ضرورت نہیں کہ یہ کہا میں نے برداشت کیا یہ قربانی میری ہے وہ شوہر کی قربانی تھی یہ میری قربانی لیکن بچے باہر کچھ دنوں کے بعد اسکول تو جانے لگے اب 10 سال 12 سال کا بچہ بہت چھوٹا بھی نہیں ہے 6 مہینے کا نہیں ہے تو بھول جائے باپ کو بہت بڑا بھی نہیں ہے کہ اس کی سمجھ میں آ جائے کہ باپ کہاں گئے وہ جب آ کے ہم سے پوچھتے میری بیٹی میرا بیٹا بابا کہاں گئے آج میرے دوست یا میری سہیلی کے بابا نے اس کو یہ لا کے دیا تھا میرا بابا میرے لیے کچھ لے کے کیوں نہیں آ رہا دیکھیے بچے کے چھوٹے چھوٹے جملے مار کے کلیجے میں چھریاں چلتی ہیں لیکن اسلام کے لیے اس سے بڑی قربانی کی قبول کہا میں اپنے شوہر کے لاشے پہ خوش میں اپنی بیوہ ہونے کی زندگی میں خوش میں ان بچوں کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سوالات کلیجہ ٹکڑے ہو رہا لیکن واضح لیکن آج کے شہر میں آئی اور پہلی اسپیچ دے کے جب میں باہر جا رہی تو جو منظر میں نے دیکھا پھر میں روئی ہوں پہلی بار جو شوہر کے لاشے پہ نہیں رو جو اپنی یتیمہ بچی کے سوال پہ نہیں رو اور ساری رات روتی ہے اب ہم سب گھبرا گئے ہمارے شہر میں کیا ایسا واقعہ ہو کہا کہ میں اسپیچ کمپلیٹ کر کے آ رہی ہوں اب کراچی والے بہت کم ہیں لیکن بہرحال جو نہیں ہے ان کو سمجھا دیتا ہوں ہمارے یہاں کراچی میں بہت مشہور امام باڑہ ہے حسینیہ ایرانیہ ہمارے جتنے بھی تین جلوس ہوتے ہیں پروسیشن نشتر پارک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے ایرانیان فنیشنگ پوائنٹ وہاں جا کے ہر جلوس ختم ہوتا اور یہ اس علاقے میں ہے وہاں پہ ذرا سا بلکہ خاصا حد تک ریلیجیس ماحول ہے اب کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ریلیجیس فیملیز بھی بہت مجبور ہو جاتی ہیں جیسے شادی میں ریلیجیس فیملی بھی مجبور ہے گناہ کرنے کیونکہ شادی ایک انڈیویجول عمل نہیں ہے کہ آپ نے گھر میں نماز پڑھو رشتے دار آئیں گے دوست آئیں گے آپ کتنا حجاب کریں وہ سب بے حجاب آئیں گے آپ کیا کریں اور بھن کے طور پہ بے حجاب آتی ہے اس میں آغا خامنائی اور آغا سیسانی کا فتوہ بھی نہیں چلے گا کہ عورت چہرہ کھول سکتی اگر میک اپ ہے نظر آ رہا ہے تو چہرہ چھپانا واجب لیکن یہاں آدمی مجبور ہے شادی جو ہے وہ بہرحال ایک ایسی سوشل گیدرنگ ہے رشتے داروں کو بلانا ہی بلانا میوزک آپ لاکھ کوشش کریں نہ خاندان کے بچے مانتے ہیں نہ خاندان کی بچی کیا وہ ڈی جے وی جے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا میں کہیں پہ سن لیا ڈانس بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ لینگویج چینج ہونے سے شاید اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ذرا ہلکا ہو جائے اردو میں آپ کہیے کہ فلاں صاحب شرابی ہے بہت بڑا لفظ ہے انگریزی میں کہیے ڈرنک کرتے ہیں اگر بہت ڈائلیوٹ چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے کرتے ہیں نا اب میں وہ مثالیں نہیں دے رہا کہ جو بہرحال ویسے شرن کو غلط ہیں مگر ہمارے ماحول کی کسی کو موچی کہہ دے کسی کو کہہ دے باٹا شو کمپنی کے مالک انگریزی میں کچھ اور سمجھ جائے گا نہ اردو میں کچھ اور لیکن وہ تو پروفیشن تو اسلام میں سب قابل احترام ہے ہمارا پہلا مرضی صغرا میں ابن ابی عقیل امانی حفظہ یہ ہمارا پہلا غیبت ابن ابی عقیل نام امانی کو جو مان سے تعلق حفظہ میں موچی نام کا حصہ یہ نہیں ہے کہ بس میں آگے آپ کو پتا چلا کہ پروفیشن کی وجہ سے عقیل نہ سمجھو پہلے مرنے کے نام کے ساتھ آج تک لگتا یہ جوتیاں بنایا کرتے ہیں تو یہ تو ایک بات اس میں اس لیے آ گئی کہ بظاہر میں نے غلط مثال دینے کی کوشش کی تھی شراب پیتے ہیں اور ڈرنک کرتے میں کافی فرق ہو جاتا ہے اس طرح سے اگر میں یہ کہہ دوں کہ چھٹے امام کی ایک بیٹی کو آ کے دیکھو وہ رقص کر رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے کتنا اسٹرانگ جملہ کرے
فلاں شادی میں فلاں سیلانی بچی جو ہے وہ بھائی کی شادی تھی تو ناچ رہی. اب میں کوئی نام بھی نہیں لینا چاہتا. جعفری کہوں گا تو ناراض ہوں گے, نقوی کہوں گا تو ناراض ہوں گے, رضوی کہوں گا تو ناراض ہوں گے. چھوڑ دیجیے اس وقت. یہ جو سر نیم رکھ کے بھائی بھائی کی شادی, بہت بہن کو شوق ہے ناچنے گانے کا, اپنے نام کے ساتھ نام لگایا امام کا. اس کا ترجمہ ہوتا ہے اس امام کی بیٹی. اب جانتا ہوں میں بہت سے لوگوں جنہیں یہ پسند نہیں ہے, لیکن شادی کے موقع پہ کچھ بات ان کی چلتی نہیں ہے. ڈانس ہے, میوزک ہے, مکس کیٹرنگ ہے, حرام ویڈیو ریکارڈنگ ہے. ابھی کراچی میں پچھلے سال ایک شادی ہوئی. اب یہ کہ کچھ لوگوں کو آرٹسٹ ٹاپ برانڈ کی چاہیے, نکاح پڑھنے کے لیے ان کو پورے پاکستان میں کوئی عالم نہیں ہے. انہوں نے فرسٹ کلاس کا ٹکٹ دے کے ایران سے ایک عالم کو بلوایا, اور گانا گانے اور ڈانس کرنے کے لیے پاکستان میں کوئی نہ ملا. آدھا پلیٹ دبئی سے آیا تھا میوزیشین اور ڈانسر لڑکیوں کے ساتھ. مسجد میں نکاح ہوا تھا, گھر میں بار لگا تھا, اور یہاں پہ شراب سر کی جا رہی تھی جس وقت رخصتی ہو رہی. اللہ بھی راضی, شیطان بھی راضی, اسی میں تو کام چلتا. کہیں پہ شیطان کی مدد چاہیے وہاں اللہ نہیں آئے گا, اور کہیں اللہ کی مدد چاہیے قبر میں وہاں شیطان. لیکن کہیے رہا کہ اس وجہ سے بعض مذہبی لوگ جب یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی بات نہیں چلے گی, خاندان کے عورتیں نہیں مانیں گے, یوتھ نہیں مانیں گے, تو وہ ایک طریقہ یہ رکھتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ نکاح تو ایک اسپریچول ماحول میں ہو. نکاح وہ مسجد یا امام باڑے میں نکاح کرتے ہیں. امام باڑے کے اندر ابھی تک ہو سکتا ہے میری انفارمیشن کریکٹ کرنا ہو, امریکہ تو ہر چیز میں ترقی کر رہا ہے, یہاں بھی ترقی کر گیا ہو تو بتا دیجیے گا بعد میں. ابھی بیچ میں مسجد میں رکما مت دیجیے گا, بعد میں بتا دیجیے گا. ابھی مسجد کے اندر ڈی جے نہیں آیا, ابھی تک مسجد کے اندر لڑکیاں آ کے نہیں ناچتی, ابھی تک مسجد کے اندر شادی بھی آبادی میں اسکیڈرنگ نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے تو لیکچر والی ہو جاتی ہے. تو بعض لوگ اپنی مجبوری کی وجہ سے کہ ہم ایسے حرام کام سے لوگوں کو نہیں روک پائیں گے, رشتے دار ہیں, نیبرز ہیں, کمیونٹی کے لوگ ہیں, مسجد میں نکاح رکھی ہے. ایرانیان ایک امام باڑا, ابھی آپ نے سنا ہر ماتمی جلوس وہاں ختم ہوتا. نارملی وہاں جو نکاح, یوزولی وہاں جو نکاح ہوتا, تو یہ ذرا ریلیجس فیملی ہوتی ہے جس کے خواہش ہے کہ لوگ ذرا سا ریلیجس ایٹماسفیئر میں بیٹھے. کھانے میں رضائی کہہ رہی ہے کہ میری اسپیچ تھی عورتوں سے, وہ اسپیچ ختم کر کے میں جا رہی ہوں, اور آدھے گھنٹے کے بعد وہاں ایک شادی کا فنکشن اور عورتیں آ رہی, اور جس حالت میں میں نے عورتوں کو آتا دیکھا, ایک لباس ہے جہاں آپ لوگ بھی جانتے ہو اور شاید زیادہ جانتے ہو, ساڑی اور بلاؤز. اس سے زیادہ بےہودہ لباس ایک مومنہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اور بلاؤز بھی کتنا چھوٹا ہوتا ہے. اب کیا ایسی باتیں ممبر سے کروں, مجھے بھی شرم آ رہی ہے. پہننے والوں کو نہ والے بات ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شادی میں ہمارے یہاں تو مست پورا میک اپ, اتنا چھوٹا بلاؤز, ایسی ساڑی, آدھا جسے نظر آ رہا. خانہ میں بھیجائی کہتے میری نکاح سے بڑی ایک آدھ نہیں, میجورٹی. میں شوہر کے لاشے پہ نہیں ہو, یا تین بچی کے سوال پہ نہیں ہو, اپنی بے وقتی کی طویل زندگی یاد کر کے نہیں ہو. اس وقت میں رو کہ اسلام آخر کیا وہ ہے اسلام جس کے لیے میرے شوہر نے اپنی جان دی, میرے بچوں نے یتیمی برداشت کی, میں نے جوانی میں بے وقتی قبول کی. اسلام اتنا قیمتی اور اتنا امپورٹنٹ ہے, یا اسلام اتنا حقیر ہے کہ ایک مومنہ شادی کے موقع پہ پراپر لباس کر پہننے کو تیار نہیں؟ اس سے یہ نہیں کہا یار اپنی جان دو, اس سے یہ نہیں کہا یار اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھاؤ. خالی ایک حکم شریعت شادی کے موقع پہ اگر اس کا نام اسلام ہے تو ان کے الفاظ یہ نہ تھے, مفہوم یہ تھا کہ پھر تو ہم احمد کو بے وقوف ہے. جب کسی کا نام اسلام ہے, اتنا آسان ہے اسلام, سو ایزی, سو سمپل, تو آپ نے آخر اپنا شوہر کو قربان کر دیا, آخر اپنے بچے کو یتیم کر لیے, جب اس سے بھی کام چل سکتا. یہ سوال ایران ایک شہید کی بیوہ نہیں کرے گی, یہ سوال زینب کبریٰ کرے گی, یہ سوال بی سکینہ کرے گی. یہ اسلام اتنا معمولی کہ تم عیش و آرام کی زندگی میں بیٹھ کر بھی واجبات پہ عمل نہیں کر سکتے اور روتے ہو.
میرے اور مسائل پر میں تماچے کھاتی رہی حجاب بچاتی رہی، کوڑے کھاتی رہی اسلام بچاتی رہی۔ اسلام ایک اسلام، اگر وہ اتنا سستا معمولی اور انفیریئر ہے تو کربلا کی ساری قربانی دشمنوں کا کہنا صحیح کہ یہ ایگو پرابلم تھا، اس کا ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی تو کہتے ہیں نا ابن تیمیہ سے لے کے امام غزالی سے لے کے ذاکر نائک تک، جب خالی ایگو پرابلم تھی حسین ضدی تھے سن میں آ گئے، حسن میں ضد نہیں تھی، انہوں نے پیس ٹریٹی میں سائن کی، یہ دشمن ہے کیا ہم یہ ثابت کرنا چاہتے؟ یہ اسلام کو ضرورت نہیں ہے کہ قربانی، وہ تو گھر بیٹھے بےہودہ لباس، ڈانس کے ماحول، شراب کے ماحول، نماز قضا کرنے کے ماحول، ڈسکو کے ماحول میں بھی اسلام مل جاتا ہے اور آدمی اسی جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی شہید بھی پہنچے ہوں گے اپنی جان میں، یا عراق کے شہداء بھی پہنچے ہوں گے اپنی جان میں، نہیں۔ جو لوگ شہادتیں دے رہے ہیں، باقی لوگوں کو سوچنا کہ کس مقصد کے لیے شہادت دی جا رہی اور اس کے اندر ہمارا شیئر کتنا۔ کربلا کا سب سے پہلا پیغام یہ، سب سے پہلا کہ ہر آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ کربلا میں میرا شیئر کیا ہوگا۔ مولا علی دوسری شادی کے حوالے سے اتنا پریشان کیوں تھی؟ کربلا میں میرا شیئر کیا ہوگا۔ اور ننھا قاسم شب عاشور ام فروا کو چھوڑ کے اپنے چچا حسین کے پاس آ کے بیٹھا کیوں تھا؟ یہی پوچھنے کے لیے میرا شیئر کیا ہوگا۔ اور 28 رجب نہیں، عصر عاشور اصغر اپنے آپ کو گہوارے سے زمین کربلا کے کیوں گرا دیا تھا؟ میرا شیئر کیا ہوگا۔ کربلا سے کے حوالے سے ہر ایک کو سوچنا، جو 61 ہجری کے کربلا میں تھے وہاں اس کی ذمہ داری کیا، جو 62 ہجری کے شام میں تھا اس کی ذمہ داری کیا، جو 2013 کے کوئٹہ میں ہے اس کی ذمہ داری کیا، اور جنوری 2013 کے نیو جرسی کے بیت القائم سے لے کے آستانے سے لے کے مسجد علی سے لے کے خود سینٹر تک کی یاد میں اس کی ذمہ داری کیا۔ اس سوال پہ ہر ایک کو غور کرنا ہے۔ یہ ہے شہدائے ملت، شہدائے کوئٹہ، شہدائے عراق، شہدائے زیارت کو صحیح طریقے سے یاد کرنا۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اصل شہید تو کربلا کے شہید، جن میں سے ہر ایک اس انداز سے جان دے رہا ہے کہ جملہ خالی قاسم کا نہیں ہوا، سب کا ہو۔ جب حسین نے پوچھا تھا قاسم سوال کر رہے ہیں نا، آدھی رات کا وقت ہے، اللہ آپ کو کربلا لے کے جائے، آج کے خیمے گاہ میں جناب قاسم و ام فروا کا خصوصی خیمہ بنا ہوا، سب سے الگ، ایک الگ سے بالکل سب سے الگ بھائی بہن پہ عاشق ہے، خاص جناب قاسم و ام فروا، کیونکہ وہیں سے ام فروا نے قاسم کو بھیجا، جا کے چچا سے پوچھ کے آ گیا۔ شہداء کوئٹہ میں بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، بچے بھی۔ یہ وہی طریقہ تھا جو کربلا کے اندر حسین نے اختیار کیا۔ بچوں میں سے قاسم آتا ہے، آج ہی رات چچا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے کہ نہیں؟ حسین نے کہا بیٹا شہادت کی بات تو کر رہا ہے، یہ بتا کہ یا بنیا کیف عندک الموت، موت تیری نگاہ میں کیسی؟ احلی من العسل، شہد سے زیادہ خوشگوار میٹھی لگتی ہے مجھے موت۔ قاسم تو پھر بھی 13 سال ہوا، بانی تحریک دیداری اور بانی تنظیم المکاتب خطیب اعظم مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب آلندہ اور مقام مرحوم صاحب نے ایک جملہ پڑھتے تھے، وہ نقل کرتا ہوں۔ 28 رجب کا قافلہ جب مدینے سے چلا، مجھے معلوم کہ آپ کو قافلے کے مدینے آنے کے مسائل پڑھے گا، آج برسیہ میں کتنے بہترین انداز سے واپسی کا ہوا، لیکن یہ آنے والی 2-3 تاریخوں میں جو علماء مسائل پڑھے، ابھی تو میں مدینے سے نکلنے کے مسائل کو اس لیے دوہرا رہا ہوں، اس میں خاص جملہ 28 رجب کو حسین نے کہا قافلہ چلے اور صغرا نہیں گئے،
ابھی تک سغرا کو امید تھی کہ شاید آخری وقت میں میرا بابا مجھے دے گا. حسین نے کہا نہیں زینب سغرا کو چھوڑنا باقی سب کو لے گا. اب وہ سغرا ایک بار رباب کے پاس آئی. دیکھیے اصغر کو پیدا ہوئے بھی 2 ویک بھی نہیں ہوئے اور اس دوران سغرا بیمار نیو بورن سے ذرا دور رہتے اور سغرا کو کوئی غلطی نہیں تھی. میں ٹھیک ہو جاؤں گی اصغر کو اپنی گودوں میں کھلاؤں گی لیکن اب پتا چلا میں بیمار ہوں اور میرا اصغر جا رہا ہوں. اب قریب آئی رباب کے اماں ایک بار تو میرے بھائی کو میری گود میں دے دی. رباب نے اصغر کو چھوٹی بہن سغرا کی گود میں سغرا نے اصغر کو لیا کان میں منہ رکھتے جیسے بچے بات کرتے. عجیب ایک جملہ کہا بس گویا دل سے نکلا اور اصغر کے دل میں اتر گیا. اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے کیا تم بھی مجھے چھوڑ دے. یہ جملہ کہا اور اصغر سغرا کے سینے سے چپٹ گئے. حسین کا پیغام آیا زینب بیویوں سے کہا کہ سواریاں آ گئی ہیں اب ایک ایک کر کے باہر آئے. تو رباب آگے بڑھی سغرا کے قریب آئی. اصغر بیٹا آ میری گود میں ہمیں چلنا. اصغر نے منہ پھیر لیا سغرا کی گود میں منہ چھپائے گئے. کلثوم آ گئے ہیں. حسین کا دوسرا پیغام آیا زینب دیر ہو رہی ہے بیویوں سے کہا جلدی نکلے. اب زینب خود آگے بڑھ. اصغر نے کہا ہمیں دیر ہو رہی ہے چل میرے ساتھ. بہن نے کچھ ایسی فریاد کی تھی کہ اصغر سغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں. آخر تیسری بار حسین خود آ گئے. زینب کا لقب ہے شریکۃ الحسین. زینب تو میرے جہاد میں شریک ہے تجھے پتا ہے کہ ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا دیر کیوں ہو رہی ہے. کہا بھیا اصغر نہیں مانتا. سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہیں. حسین خریدا. اصغر سے ایک جملہ کہا ایک جملہ. اگر یہ بات کا جملہ سننا ہے اصغر تڑپ کے سغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے. حسین نے کہا اصغر میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا لیکن کربلا میں جو جہاد کرنا میں تیرے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. مجھے اپنی کامیابی کے لیے تیرا خون ناحق چاہیے. وہ یہ سننا تھا. ارے بابا کا جہاد میری وجہ سے کامیاب ہوگا. ایک بار اصغر تڑپ کے حسین کی گود میں آیا اور اب چلے 10 محرم کی سے پہر آ جائے. حسین کی آواز بلند کی. کب عباس مارے گئے اکبر مارا گیا قاسم مارے گئے اور محمد مارے گئے حبیب ابن مظاہر مارے گئے جبانات بنی ہاشم مارے گئے اصحاب حسین مارے گئے. آخر میں حسین آج شبیر میں کیا آدھنے تنہائی ہے. اکیلا ہے تیرے سے کھڑا ہوا چاروں طرف دیکھا آواز دی ہر من ناصر ینصرنا ہے کوئی میرا مددگار. جواب تو کہیں سے نہ آیا. خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی. حسین پیڑے سے اترے خیمے میں گئے. زینب ابھی میں زندہ ہوں ابھی کیوں رو رہی ہے. کہا بھیا جب تو نے کہا حج بن ناصر اصغر نے اپنے آپ کو بیمارے سے زمین کربلا پہ گرا دیا. بابا کو یاد دلا رہا بابا 28 رجب کو سغرا سے یہ کہہ کے جدا کیا تھا کربلا میں میری ضرورت ہے تو جب تک اصغر زندہ ہے حج بن ناصر نہ کہنا. ارے تیرا ایک مددگار ہے اصغر حسین کا سب سے بڑا مددگار تو بنا. لیکن جب یہ قافلہ مدینے واپس پہنچا اور ایک بار زینب نے کہا سجاد اب میں شہر میں نہ جاؤں گی. کلثوم نے فریاد کی مدینہ سے گھر دینا لا تقبلنا نانا کے شہر ہمیں قبول نہ کرنا. قافلہ وہیں بیٹھ گیا. خاندان بنی ہاشم خود چل کے آیا. بیویاں بیویوں کے پاس گئی. محمد حنفیہ سجاد کے پاس گئے مگر سغرا کی عجیب حالت ہے وہ کسی کے پاس نہیں جا رہی. وہ تو صرف ایک کام کر رہی ہے. رباب کے پاس گئی رباب کی گود میں جھانک کے کچھ ڈھونڈا کچھ نظر نہ آیا. کلثوم کی گود میں دیکھا سغرا کبرا کی گود میں دیکھا. ایک بار ام فروہ ایک بار ام لیلا ایک بار زینب کے قریب آئی. زینب نے کہا سغرا یہ کر کیا رہی ہے. کہا بھوٹی اللہ مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا مجھے پتا ہے میرا سارا گھرانہ مارا گیا میرا بابا مارا گیا میرا چچا عباس مارا گیا تو میرا اصغر زندہ ہوگا اسے گود میں لے کے کلیجے سے لگاؤں گی. ہائے زینب کیسے بتا سغرا میرا اصغر حسین کی گود میں اور بنا کے 3 بھاگ میں 3 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. رسول ناحق کو یاد سے نہ آسمان نے قبول کیا نہ زمین پہ. خدا بندہ تجھے خون مقدس شہداء کربلا کا واسطہ
تجھے معصوم ولی اصغر کے خون پاک و پاکیزہ کا واسطہ خدا بندہ تجھے اس دن سے لے کے آج تک خاص طور پر پاکستان کے حالات میں ان تمام شہیدوں کے خون پاک کا واسطہ جو لوگ آپ کی مجلس میں جمع ہیں اور جو آج کی مجلس کے بانیان ہیں ان کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کی روزی کے ذرائع کو، ان کی اولادوں کو دنیا اور آخرت کی ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما خدا بندہ سب ادا پر بیٹھ کر علی اکبر کے مسائل پر آنسو بہانے والوں کی ساری حاجتیں سب ادا پر اٹھنے سے پہلے قبول فرما خدا بندہ بانیان مجلس اور حاضرین مجلس سمیت ان کے خاندان کے تمام مرحومین کل اموات مومنین و مومنات خصوصاً تمام شہداء اسلام و ملت خاص طور پر کوئٹہ کے واقعات کے شہداء اور 2 دن میں جو کراچی میں 2 شہادت ہوئی ان سب کو علیہ انگلیس میں جبار سرکار سید الشہداء سے مدد فرما خدا بندہ تجھے واسطہ جس عظیم مقصد کے لیے یہ قربانی دی گئی جہاں پر بھی ہم ہو جس شہر میں بھی ہم ہو ہمیں بھی سیرت شہداء کربلا کی پیروی کرتے ہوئے دین کی خاطر اسلام کی خاطر مقصد حسین کی خاطر ہر قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما خدا بندہ دنیا بھر کے مظلوم شیعان حیدر کربلا خصوصاً بحرین سعودی عرب سیریا عراق افغانستان اور سب سے بڑے پاکستان کے مظلوم شیعان حیدر کربلا کے حفاظت فرما ان پر ظلم کرنے والوں پر نیست و نابود فرما اور خدا بندہ ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں حاضر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم